حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے ہمیں موقع ملا آسٹریلیا کے دوسرے شہر میں جو ایڈیلیڈ ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شیئر کرنے کا اہل بنائے، بھائی چارہ اور نصیحت کا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا۔ انہوں نے کہتے ہوئے سنا دین نصیحت، اور انہوں نے پوچھا نصیحت لمن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِكِتَابِهِ وَلِلرَّسُولِهِ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَآمَّتِهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہدایت ایک اطاعت ہے، اور اس سے ہدایت اور اطاعت مانگو کس سے؟ انہوں نے فرمایا اللہ سے ہدایت اور اطاعت، اس کا مطلب ہے اس کی توحید، اس کی کتاب کی ہدایت اور اطاعت، اس کا مطلب ہے احکام کی ہدایت اور اطاعت، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی سنت مبارکہ کی ہدایت اور اطاعت، مسلم اکابرین کی، اور یہ ہے ان کی اتھارٹی ہے جماعت کی۔ اور تب اس نے فرمایا ہدایت اور اطاعت عمومی مسلمانوں کی، اور اس کا مطلب ہے بھائی چارہ، عزت و احترام، تعاون۔ وتواسوا، حدیث سے مبارکہ بے حد قابل فخر ہے، اس پر علماء اور فقہا نے تبصرہ کیا ہے، اور ہم ان سے بہتر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیات جن کے ساتھ ہم نے آغاز کیا، ایک معیاری آیات جنہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادی تھے تلاوت کرنے کے، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور ان کا سلام صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، در حقیقت صادق ترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت ہے ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، اور تمام امور سے بڑھ کر بدترین یعنی وہ ہدایت جو رہنمائی کرے رجحان، احساسات، پیروی، بدترین کی محدثاتها، وہ ہے جو ان دو کی تخریب کرتی ہے، ان دو سے منحرف کرتی ہے۔ تب وہ فرماتے ہیں وكل محدثة بدعة، اور جو کچھ ان دو کی تخریب کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ یہ سیدھا جانا نہیں ہے، یہ جدت ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا اللہ کے فرمانے کے بعد کہ یہ کامل ہے، ہم دین میں کچھ داخل نہیں کر سکتے اگر اللہ نے کہا کہ یہ مکمل ہے۔ دین کو توڑنا اور دین کو مزین کرنا، جب اللہ سبحانہ نے فرمایا یہ مکمل ہے، ہم اس چیز کو توڑ یا مزین نہیں کر سکتے جو مکمل ہے۔ اور تب وہ فرماتا ہے وكل بدعة ضلالة، اور ہر قسم کی آراستگی اور سجاوٹ، ہر جدت جو شامل کرے ہمارے احساسات، اپنے خیالات اور ہماری اپنی ثقافت، یہ بدعت ضلالت کا باعث ہے، مصیبت میں پھنسنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ صراط مستقیم سے دور چلے گئے۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر جدت اور ہر اختراع ضلالت ہے، اور ہر ضلالت وہ راستہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے جہنم کی آگ کی جانب۔ یہ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے جو ہیں هو الصادق المصدوق. کیا وہ خالد کا کلام ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ جو تم میں ایمان لائے اللہ سبحانہ سے ڈرو۔ کون سا خوف؟ باخبری حق تقاته جو اس کے بلا شرکت غیر قانون ہے، اور مت مرو، مطلب اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، اور چونکہ کسی کو اس پر قدرت نہیں ہے، مراد ہے ہر وقت اور ہر جگہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ خبر نہیں کل آپ کس وقت مر جائیں، آج شب جب کبھی بھی۔ مت مرو سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے مسلمان، اس کا یہ مطلب نہیں خوراک میں مسلمان، اس کا یہ مطلب نہیں ثقافت میں مسلمان، اس کا یہ مطلب نہیں نام میں مسلمان، اس کا یہ مطلب نہیں ثقافت میں، اس کا یہ مطلب نہیں گردن کے گرد کوئی چیز پہنی ہو یا کچھ لباس، مطلب ہے اپنے رویے میں مسلمان اور آپ کی باخبری۔ یعنی اس نے کیا فرمایا؟ اور تب وہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سديدا. بولو سچا اور کھرا، جھوٹ مت بولو، گمراہ مت ہو، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت گڑو، لوگوں کی مصیبت کی جانب رہنمائی نہ کرو، دین کی ایسی بات مت کہو جس کے کہنے کے تم حقدار نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں۔ قولوا قولا سديدا. سد مطلب ہے سچی اور کھری، مطلب کی بات، مبنی بر حق، ایماندارانہ۔ اگر تم وہ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ يصلح لكم أعمالكم. تمہیں عطا فرمائے گا، وہ بنائے گا تمہاری صحبت میں، تمہارے کنبوں میں، تمہارے بچوں کے مابین، تمہارے ماحول میں، تمہاری برادری میں، تمہارے ذاتی امور میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا مصالحات، استحکام تمہارا، يصلح لكم اور کیا؟ أعمالكم. تمہارے افعال کو وہ موافق بنائے گا اس زندگی میں اور آخرت میں۔ جس دن تم اس سے ملو گے وہ انہیں موافق بنائے گا، ويغفر لكم ذنوبكم. اور مزید جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے عظیم ترین کامیابی پائی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ایمان لائے، يا أيها الذين آمنوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ایسے مخاطب ہوتا ہے، يا أيها الذين آمنوا. ہمیشہ قرآن میں وہ نہیں فرماتا ہے مسلمانوں وہ جو تم ایمان کے معاہدے کے حامل ہو، کیونکہ ایمان ایک طریقہ ہے، وہ جو تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، وہ جو تم اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، وہ جو تم اللہ کے ساتھ معاہدے کے حامل ہو، وہ جو تم دین کا تعلق رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، وہ جو تم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، وہ جو تم ایمان لائے ہو، وہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے خبردار رہو۔ غور کریں کہ وہ کیا فرماتا ہے، یعنی وہ آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ محتاط رہو، اپنی نگرانی کرو، اپنی پڑتال کرو، محتاط رہو۔ ولتنظر. دیکھو وہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس آیت پر غور کریں۔ ولتنظر. وہ فرماتا ہے دیکھو، اپنے سامنے دیکھو، اپنے پیچھے دیکھو، اپنی زندگی کی جانب دیکھو، اپنے بچوں کی جانب دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے حال کو دیکھو، ماضی میں جھانکو، مستقبل میں جھانکو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دیکھو تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت پر غور کریں۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر یہ نیکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اگر یہ نیکی نہیں تو تم نے اپنے علاوہ کسی پر الزام نہیں دھرنا، کیونکہ تم نے اسے آگے بھیجا ہے اور اس نے تمہیں اوزار عطا فرمائے اور تمہارے پاس سامان ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین عطا فرمائی، اس نے اسے بیج عطا فرمایا، اس نے اسے ساز و سامان عطا فرمایا، اس نے اسے ہر چیز عطا فرمائی، اس نے اسے اچھا موسم عطا فرمایا، اس نے اسے پانی عطا فرمایا، اس نے اسے ہر چیز عطا فرمائی، لیکن انسان وہ زمین پر کام نہیں کرتا، وہ کھیل تماشے کرتا ہے، وہ بیٹھا رہا سگریٹ نوشی ہبلی ببلی۔ وہ ناچتا گاتا رہا، وہ کلب میں تھا، وہ ٹیلی ویژن دیکھتا تھا، وہ ہلا گلا کر رہے تھے،
بکثرت کھا پی رہے تھے، آواز فکر، اور جبکہ بچے پروان چڑھ رہے تھے، جبکہ ان کی زندگی گزر رہی تھی، وہ ارد گرد نہیں دیکھتے تھے، وہ کوئی تیاری نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے محض یہ کر رہے تھے، جمعہ کو وہ لازماً مسجد جاتے تھے، بات ختم، مسجد جانے کے بعد وہی کچھ کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور مسجد غیر آباد رہتی ہے۔ وہ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے تھے، اور کچھ فجر کے وقت بھی، لیکن وہ حرکت ہی نہ کرتے، کچھ نہیں۔ مردہ لوگ، یہ آج کل کے مسلمان ہیں، مردہ لوگ، بیمار لوگ، سست لوگ، مجرمانہ لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا زمین کے حقیر لوگ، سبحان اللہ، لہذا اس نے ہمیں سہل پسند بنایا۔ اللہ نے دین کے ذریعے ہمیں بلند کیا، يعز من يشاء ويذل من يشاء. اور اس نے اسی کے ذریعے ہمیں نیچے پھینکا، کیونکہ ہم سنتے نہیں۔ اس نے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. and look. اور دیکھو تم نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا کل کے لیے۔ ہم اپنے کل کے لیے کیا بھیجا؟ آپ نے اپنے اعمال صالح بھیجے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے، کوئی بھی مرتا ہے، اور ہر کوئی مرے گا، گزشتہ ہفتے کوئی مرا اور نماز جنازہ ہوئی جہاں گزشتہ ہفتے اور ایک ہفتے قبل اور آنے والے اگلے ہفتے لوگ مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آگے دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا، تم نے آگے کیا بھیجا۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے، انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے، سب رابطے ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی چیز یہ ہے صدقة جارية. جو تم نے عطا کیے، کوئی کام جو تم نے کیا، تم نے مسجد تعمیر کروائی، کنواں بنوایا، تم نے یتیم کی مدد کی، یا مسلمانوں کو سہولت دی، تم نے کوئی عظیم قربانی دی جس کی لوگ پیروی کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا جاریہ۔ یا کچھ علم جو تم نے پھیلایا، جو تم نے سکھایا، اور وہ علم ایک درخت ہے جو تمہارے لیے پھل دیتا رہے گا، کیونکہ یہ ہوگا علم نافع ينتفع به. وہ علم جس سے تم نے اور دیگر لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جو تمہارے لیے جاری رہے گا۔ اور آخری ہی چیز ولد صالح. ولد صالح. بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی جس سے تم نے علم سکھایا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے، باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ نے فرمایا آگے دیکھو تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ خبیر ہے، یعنی وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ مسلمان ممالک میں آپ جانتے ہیں خبرات کیا ہے، خفیہ سروس، ہم خفیہ سروس سے خائف ہوتے ہیں۔ مخابرات، وہ فون کال چیک کرتے ہیں، ڈاک چیک کرتے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ ان سے خائف رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان ممالک سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، حکومت مخابرات کے ذریعے ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں کسی باہر کے بندے سے بات نہیں کرتا۔ اگر اس کمرے میں 23 مختلف ممالک کی نمائندگی ہو رہی ہے، میں نے ان تمام ممالک کا دورہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے ہی ملک کے بھگوڑے ہیں۔ یہ کافرانہ تھے، یہ برطانوی نہ تھے، یہ امریکی نہ تھے، یہ جرمن نہ تھے، یہ فرانسیسی نہ تھے، یہ آپ کی اپنی حکومت ہے جس کے آپ کے بھگوڑے بنے۔ اللہ نے کیسے مسلمانوں کو ذلیل کیا، ان کے اپنے ہاتھوں ذلیل کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ لفظ استعمال فرما رہا ہے، اس کا صفاتی نام الخبیر، کیونکہ اگر آپ مخابرات سے خائف ہیں اور آپ کے ممالک اور آپ مخابرات سے خائف ہیں، IASIO کوئی سا نام ہی کیوں نہ ہو،
CIA, FBI, TWO اور جو کچھ بھی، اگر آپ ان سے خائف ہیں، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، کیونکہ because he is khabirun bima ta'malun. وہ تمام بھید جانتا ہے تم نے کیوں اور کیا کیا، اور وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا إله إلا الله. اور ان لوگوں کی مانند مت بنو جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں اپنا آپ فراموش کرا دیا۔ لا إله إلا الله. آپ کیسے سوال پوچھتے ہیں؟ ایک مسلمان کیسے اللہ کو بھول سکتا ہے؟ ان کی دکانوں میں ہیں اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں وہ چھت پر اللہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں ایسی کوئی چیز آویزاں ہوتی ہے، وہ قرآن کی نقاشی دیکھتے ہیں۔ قرآن ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا نام ہر جگہ موجود ہے، ہر کوئی نام رکھتا ہے، محمد، احمد، فاطمہ، عبد الخبیر، عبد الاحد، عبداللہ، عبد الرحمن۔ انہوں نے اللہ سبحانہ کو بھلا دیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو بھلا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب کی تلاوت کیسے کرنی ہے، نہیں، انہوں نے احکام فراموش کر دیے کتاب کے، لہذا کتابی احکام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اس عمارت کا کوئی فرش نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ آپ کو بدعنوان نہیں کرے گی؟ یہ آپ کو نہیں بچائے گی چھت کے بغیر؟ قرآن کے احکام، قرآن کے احکام، قرآن کا جسم ہے جو لوگوں کو اس پر باضابطہ کرتا ہے۔ کتاب کی تلاوت کچھ نہیں ہے، آپ اسے نعمت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ذکر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں کسی نعمت کی، اللہ کو ضرورت نہیں کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اس نے قرآن نازل فرمایا انسانوں کو باضابطہ بنانے کے لیے، وله الحكم وله الأمر. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اس کے لیے امر ہے، لہذا جب وہ ہم سے فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ان کی مانند مت بنو جو اللہ کو فراموش کر بیٹھے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل فراموش کر بیٹھے، وہ لاقانونیت کا شکار ہو گئے۔ مجرمانہ لوگ، خود غرض لوگ، مفاد پرست لوگ، وہ لوگ جنہوں نے دین کو بالائے طاق رکھ دیا اور دوسری جانب وہ کچھ نہیں کرتے۔ لہذا اس نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا، ایک اور صورت میں، جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون. ایسا کیوں ہے تم کیوں کوئی بات کہتے ہیں جو تم حقیقت میں نہیں کرتے؟ تم نماز تراویح میں کیوں رو رہے ہوتے ہو؟ تم نماز تراویح کے لیے آتے ہو، تم سال بھر حرام فروخت کر رہے ہوتے ہو، تم سال بھر حرام کھا رہے ہوتے ہو، سال بھر حرام کما رہے ہو، حتیٰ کہ تم مسجد میں ہوتے ہو، تمہاری دکان کھلی ہوتی ہے، حرام کام ہو رہا ہوتا ہے، اور تم امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہوتے ہو اور تم رو رہے ہوتے ہو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلمانوں، یہ ہماری حالت ہے ہر جگہ۔ ہم ایڈیلیڈ کی بات کر رہے ہیں، تمام گلیاں یہاں ہر ایک گھنٹہ قبل، نیو یارک، شکاگو، لندن، پیرس، روم، کوپن ہیگن، جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، مسلمان مغرب میں آباد ہو چکے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں قرآن لانے کی بجائے، اور سنت مبارکہ اور اسلامی تہذیب اور قوانین مسلمان لا رہے ہیں۔ مجرمانہ فعل مسلمان کر رہے ہیں، مجرمانہ فعل۔ ہر ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں رہائش پذیر ہیں، وہ زیادہ تر منشیات فروخت کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر الکوہل فروخت کر رہے ہیں، وہ مالک ہیں بیلے ڈانس کلبوں کے، وہ اپنی دکانوں پر فروخت کر رہے ہیں فحش رسائل، وہ لاٹری ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں۔ تمام سٹورز پر جو انہیں فروخت کرتے ہیں ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے ہیں۔ یہ وہی مسلمان ہیں جو نماز جمعہ کے لیے یہاں موجود ہوں گے، سر جھکائے ہوئے، خطیب کو بتا رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، صلاۃ صلاۃ۔
ایک دوسرے کے ساتھ دلائل بازی، گوشت حلال ہے کہ نہیں، میکڈونلڈ سے کھایا جانے والا، کیا ہم سپر مارکیٹ سے کھا سکتے ہیں، کیا ہم یہ، کیا ہم وہ، فقہ کے بارے میں بحث، مذہب کے بارے میں بحث، نظریے کے بارے میں بحث، یہ سلفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن اگر آپ معائنہ کرتے ہیں ہر ایک کا انفرادی طور پر، آپ کے علم میں آئے گا وہ جن گھروں میں رہائش پذیر ہیں انہوں نے سود سے خریدے ہیں، وہ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں انہوں نے سود سے خریدی ہیں، وہ جس کا کاروبار کر رہے ہیں حرام۔ حرام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو وہی کچھ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نار فی بیوتہم، تمہارے گھروں میں آگ، نار فی بطونہم، تمہارے میدے میں آگ، اور تمہارے ارد گرد آگ ہے۔ انہوں نے ان سے یہ کچھ فرمایا، کچھ لوگ کیسے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آیا، وہ مسجد آیا اور وہ اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد، خاص زندگی ہو یا کوئی سفر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد کی دعا کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یا رب یا رب یا رب یا رب۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ اللہ کیسے اسے جواب دے سکتا ہے؟ اس کا کھانا ناجائز، اس کا پینا ناجائز، اس کے کپڑے ناجائز، اور وہ اپنی پرورش کرتا ہے اور اپنے کنبے کی ناجائز کمائی سے، اس کا رب کیسے اس کو جواب دے سکتا ہے جو وہ دعا کر رہا ہے؟ اور بھائی اور بہنوں، جانتے ہو ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فلسطین میں ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ کشمیر میں مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ چچنیا میں ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس مقام پر ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اور اس مقام پر اور دنیا بھر میں ہر مقام پر وہ ان کی مدد کر رہا ہے جو ہر جگہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کو مدد میسر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کیسے اللہ کو کیسے پکار سکتے ہیں اور اس سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین ترک کر چکے ہیں، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ لہذا اس نے فرمایا ولا تکونوا ان لوگوں کی مانند مت بنو جو نسوا اللہ فانساہم، لہذا جب وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین کی تکمیل، فانساہم انفسہم، لہذا وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ اور یہی کچھ آج مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں، ہم اپنا راستہ کھو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم خود کو جو کہلوانا پسند کرتے ہیں، سوڈانی، صومالی، افغانی، ترکی، فلسطینی، پاکستانی، ہندی، پنجابی، ہم خود کو یہی کہلوانا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ یہ ہماری شناخت نہیں ہے، ہماری شناخت نہیں ہے، یہ شناخت اسلام کے دشمنوں نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وسماؤکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ مسلم امہ ہے، اور امت میں زہر شامل ہو رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں نے خود کو جھنڈے کے مطابق دیکھنا شروع کر دیا ہے، پاسپورٹ کے مطابق، نسل کے مطابق، نسل پرستی، کسی زبان کے مطابق، کسی خوراک کے مطابق۔ اور جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں اے اخی تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ او ماشاءاللہ بھائی آپ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، او بہن ماشاءاللہ آپ افغانستان سے آئی ہیں، او آپ کشمیر سے آئے ہیں۔ وہ نہیں، دوسری بات یہ ہے میں حقیقت میں آپ کو پسند نہیں کرتا، میں آپ سے پہلے کبھی نہیں ملا، تو میری بیٹی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکے۔ وہ یہ نہیں کہتے لیکن وہ یہ سوچتے ہیں۔ بمشکل ہی آپ سنیں گے کہ ایک فلسطینی جس نے اپنی بیٹی نائجیرین کو دی ہو محض رنگت کی وجہ سے، کس لیے؟ ہو سکتا ہے کہ نائجیرین کلی طور پر بہتر ہو، کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا بمشکل کبھی پاکستانی جس نے اپنی بیٹی دی ہو ایک عربی کو، یا عربی نے پاکستانی کو اپنی بیٹی دی ہو۔ ترکی مسلمانوں نے اپنی بیٹی مجھ کو دی ہو، کیوں نہیں؟ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہی موصول فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا عائشہ سے شادی کرو. ان کی اپنی خواہش نہ تھی. اللہ فرماتا ہے وہ کچھ نہیں چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ سبحانہ کے لیے کیا، اور تب وہ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تم سے کہوں اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. اور اس وقت عائشہ کی عمر 9 برس تھی. سبحان اللہ. ابو بکر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے. وہ حیران نہ ہوئے، وہ ناراض نہ ہوئے. انہوں نے محض ایک سوال کیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھائی ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس قسم کے بھائی نہیں، ہم دینی بھائی ہیں، لیکن تمہاری بیٹی میرے لیے حلال ہے. ابو بکر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور جانتے تھے یہ اللہ سبحانہ کی جانب سے وحی ہے. ان کا جواب کیا تھا؟ وہ ان کی زوجہ وہ عائشہ کو لائے ان کے کھلونوں کے ہمراہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے عرض کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مقیم رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس عمر کو جا پہنچے جب آپ اس کے ساتھ شادی کر سکیں. لہذا وہ پیغمبر کے ساتھ مقیم رہیں اپنے کھلونوں کے ہمراہ، اور انہوں نے کھلونوں کو مختلف نام دیے. پروں والا گھوڑا یہ یہاں پر، اور وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بھاگا کرتے تھے اور ان کے پاس موجود رہتے حتیٰ کہ وہ وقت آن پہنچا جب وہ ان کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ اسلام میں بھائی چارہ ہے. لیکن ہم اس بھائی چارے سے بہت دور ہیں. ہم اس دنیا میں اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. لہٰذا اللہ نے ہماری شناخت بھلا دی ہے. مسلم دنیا کھو چکی ہے. اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام ثقافت کی بوتل میں بند ہے اور یہ باہر نہیں نکل سکتا. اسلام پکار رہا ہے مجھے باہر نکالو، مجھے بہنے دو، مجھے آزاد کرو، لوگوں کو مجھے دیکھنے دو. لیکن لوگ اپنی ثقافت کے ہمراہ وہ اسلام کو قید کیے ہوئے ہیں. اسلام قیدی بن چکا ہے ثقافت کی بوتل میں. اسلام قیدی ہے ثقافت کی جیل میں. عرب ثقافت، ایشیائی ثقافت، افریقی ثقافت، یورپی ثقافت، امریکی ثقافت یا دیگر تمام ثقافتیں اسلام قید میں ہے، اور مسلمان وہ ہیں جن کے پاس چابی ہے. ہم مسلمان چابی گھمائیں اور اسلام کو باہر نکالیں، اسے بہنے دیں. اور میں ضمانت دیتا ہوں تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد بستے ہیں جب وہ حقیقی اسلام دیکھیں گے، وہ اگرچہ مسلمان نہ ہوں گے، وہ آپ کا احترام کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر طرف ملکیت عطا فرمائے گا. میرا خیال ہے یہ گرجا گھروں کا شہر ہے، کیا ایسا نہیں؟ انہیں ایک دوسرا نام اس میں شامل کرنا چاہیے، خالی گرجا گھروں کا شہر. كنيسة فاضي. خالی گرجا گھر. اللہ نے کیسے انہیں ذلیل کیا. وہ گرجا گھر تعمیر کرتے ہیں، عظیم عمارتیں، وہ محض وہاں بیٹھے ہیں. اور میں نے سڑک پر دیکھا برائے فروخت کے اشتہار. اگر مسلم دین اس شہر میں مضبوط ہے ہم ہر کسی کو خریدیں گے. اگر ہم خریدتے ہیں اور محض اسے چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنے اور اپنے کنبے کے لیے پورا گرجا گھر خریدوں گا، اور میں ایک مسلح رکھوں اور وہاں سکول قائم کروں گا. میں وہاں مقیم رہوں حتیٰ کہ ہم نشو نما پائیں اور تمام علاقے خریدیں. مسلمانوں باہر نکلو، تمام گرجا گھر خرید لو. یہ وجہ نہیں کہ ہم عیسائیوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پرستش کے گھر ہیں اور انہیں پرستش کے گھروں کے طور پر ہی بحال رہنا چاہیے. اور اگر وہ وہاں پرستش نہیں کر رہے، ہمیں وہاں پرستش کرنی چاہیے. اور اگر وہاں اندر شرک کے مرتکب ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اندھیروں میں لے آئے گا. ان کے شرک کی وجہ سے ہم توحید کی روشنی لائیں گے. گرجا خرید کر وہاں رہیں گے. 4 یا 5 مسلمان اکٹھے ہوں، چرچ خریدیں اور اسے حصوں میں منقسم کریں اور مختلف حصوں میں آباد ہو جائیں. ہاں، جب آپ کا اسلام مضبوط بن جاتا ہے، ثقافت کی وجہ سے نہیں، آپ کے ایمان کی وجہ سے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، وہ آپ کا احترام ضرور کریں گے جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے تھے.
اور آپ کے بھی علم میں آئے گا جیسا کہ میرے علم میں آیا. اس ملک میں 10 میں سے 1 آسٹریلوی آپ ان سے بات کریں اور اچھے رویے کا مظاہرہ کریں, 10 میں سے 1 شہادت دینے کے لیے تیار ہے ابھی اسی وقت. آپ ایسا نہیں سوچتے؟ آپ ایسا نہیں سوچتے؟ کل رات سینکڑوں کو لائیں, میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں, کل رات سینکڑوں لائیں, 8 شہادت دیں گے یا 6 شہادت دیں گے یا 15 شہادت دیں گے. میں اوسط تلاش کر رہا ہوں کہ 100 لوگوں میں سے جن کو آپ اسلام سے روشناس کرواتے ہیں اور ان پر واضح کرتے ہیں, مسلمانوں کو الگ رکھیں, مسلمانوں کو الگ رکھیں, غلط نظریات الگ رکھیں, مسلمانوں کے تصور کو الگ رکھیں اور انہیں دیکھنے دیں اسلام کیا ہے. وہ اسے چاہتے ہیں. اور گزشتہ 2.5 برس میں ہم دیکھ چکے ہیں. محض کچھ لیکچر پیش کریں. 700 سے زائد نے اسلام قبول کیا یہاں آسٹریلیا میں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا. دعوت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دعوت کے ساتھ مسئلہ کیا دعوت ٹریفک میں پھنس گئی ہے؟ ٹریفک کا ہجوم کیا ہے؟ مسلمان. دعوت کی گاڑی حرکت نہیں کر سکتی کیونکہ مسلمانوں کے ٹریفک کا ہجوم ہے. مسلمانوں کو اپنی گاڑیاں ٹریفک سے نکالنے دے, ان کی ثقافت کا مواد راستے سے ہٹا دے اور دعوت حرکت کرنے لگے گی. ہو سکتا ہے آپ خائف ہوں کہ اللہ دعوت دے گا, اللہ یہ ایمان دے گا, اللہ یہ دین دے گا, آپ کی بجائے کسی دوسرے کو, اور آپ بوریا بستر باندھیں گے اور کسی اور کے تحت رہیں گے جو غیر مسلم ہیں, کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دین پر عمل نہیں کرتے, اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو اس کے ساتھ محبت کریں گے, اور وہ کریں گے اور وہ ان کے ساتھ محبت کرے. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی میں اس دین کی ترقی فرماتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وہ فاسق بن چکے ہیں. وہ کیوں فاسق بنے؟ کہ جب اذان فجر ہوتی ہے اس مسجد سے, اس علاقے میں کتنے مسلمان, میں نہیں پوچھتا, جب اس مسجد سے اذان دی جاتی ہے اس علاقے کے کتنے مسلمان بیدار ہوتے ہیں, غسل کرتے ہیں, یہ جگہ فجر کے لیے بھری ہو, یہاں کتنے لوگ فجر کے وقت آتے ہیں. آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے جواب نہیں دینا. ہو سکتا ہے 50, ہو سکتا ہے 20. اس شخص نے کہا 3 یا 4 یا 5. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ کیا ہے؟ یہ ثبوت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میری امت کے منافقین کو جانتے ہو. اس وقت اور اب ان کے لیے مشکل ہوتا ہے انہیں اور فجر ادا کریں, بالخصوص مرد. وہ اپنے گھروں سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے مسجد میں. لہٰذا مسلمان کیسے جہاد کریں گے؟ آپ روس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, آپ برطانیہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, آپ ہر کسی کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن تم ایک بھیڑ بھی نہیں مار سکتے. آپ کیسے امریکہ اور برطانیہ کو ماریں گے اور دوسروں کو؟ آپ کیسے ٹینکوں سے لڑیں گے؟ آپ مجاہد کے طور پر کیسے موت کو گلے لگائیں گے؟ اب ہر کسی کو مارنا چاہتے ہیں, آپ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, صبح کے وقت آپ بھیڑ نہیں مار سکتے. اور شام کو آپ ٹیلی ویژن سے دور نہیں ہٹ سکتے یا کھانے کی میز سے, اور وضو کریں اور نماز ادا کریں. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میری امت کے منافقین کو پہچان جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے اور نماز عشاء با جماعت. میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہا, میں آپ میں سے کسی کو یہ نہیں کہہ رہا, میں محض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا ہے فاسق, لیکن ہمارے پاس راستہ موجود ہے, ہم بدل سکتے ہیں, ہم اپنی صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں, اور میں ایسی بابت بات کرنے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم ہے. یہاں اس شہر میں ہم اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ نوجوان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. نوجوان رقص اور مہنوشی کرتے ہیں اور منشیات اور لڑائی جھگڑے اور
چوری سے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. لہٰذا پولیس مسجد میں ان کے والدین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے آپ ان بچوں کو کنٹرول کریں وگرنہ ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے. آپ مسئلے کا شکار ہیں. خواہ نوجوان لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، نوجوان گھروں میں رہنا نہیں چاہتے، نوجوان وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ نوجوان شناخت کے بحران کا شکار ہیں. وہ نہیں جانتے وہ کون ہیں، وہ نہیں جانتے کیا وہ آسٹریلوی ہیں یا وہ مسلمان ہیں. وہ آسٹریلوی اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور سیکھی آسٹریلوی اقدار، ثقافت، لیکن آپ ان کے نام رکھتے ہیں احمد، محمد، فاطمہ وغیرہ وغیرہ. آپ انہیں کہتے ہیں یہ مت کریں، وہ نہیں جانتے کیوں. آپ انہیں قرآن کی تلاوت کا کہتے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ آپ پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں مسجد جاؤ، جب وہ مسجد آتے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتے، بس معمر مردوں کو. وہ کیوں مسجد آئیں؟ وہ مسجد میں کیا دیکھیں؟ وہ مسجد میں کیا کریں؟ آپ 15 منٹ انتظار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات، آپ میں نسلی خلا موجود ہے کیونکہ نوجوان باغی ہو چکے ہیں، کیونکہ نوجوان شوریدہ سر ہو چکے ہیں اور باغی، اور وہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہے اور وہ مساجد کا احترام نہیں کر رہے. لہذا سب لوگ کہتے ہیں باہر نکل جاؤ، دوبارہ مت آنا، ہم تمہیں مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتے. درست ہے، لہذا آپ انہیں مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتے، لہذا مسجد بوڑھوں کے لیے ہے. اور نوجوان کہاں ہیں؟ وہ گلیوں میں ہیں. لہذا معمر لوگ اندر ہیں، قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن ان کے بچے گلی میں ہیں. اور اگر وہ گلی میں نہیں ہیں، وہ گھر میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ گلی سے بدتر کام کر رہے ہوں. ہاں، وہ گھر میں ہیں، ٹیلی ویژن پر فحاشی دیکھ رہے ہیں، وہ گھر میں ہیں، وہ انٹرنیٹ پر ہیں، آپ کی بیٹیاں نیٹ پر ہیں، چیٹ روم میں کفار سے باتیں کر رہی ہیں. نہ ہرگز نہ کہیں میری بیٹی نہیں، احمق مت بنے، اپنا مذاق نہ اڑائیں. حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے اور آپ کو نہیں بتاتی، وہ جاتی ہے اور اسقاط حمل کروا لیتی ہے کیونکہ وہ آسٹریلیا میں ایسا کر سکتی ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں. میں انٹرنیٹ پر بہت سی بہنوں کی مشاورت کر رہا ہوں، وہ انٹرنیٹ پر مجھے تحریر کر رہی ہیں کہ شیخ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے جس میں ملوث ہوں. میں کسی کافر سے محبت کرتی ہوں، وہ لڑکی آسٹریلیا میں ہے، وہ لڑکا امریکہ میں ہے، وہ لڑکی امریکہ میں کافر کے ساتھ محبت کر رہی ہے انٹرنیٹ پر، حتیٰ کہ اس لڑکی نے اسے کبھی نہیں دیکھا، وہ انٹرنیٹ میں ہے، اس کی محبت کا شکار ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ جانتی بھی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ زانی ہو سکتا ہے، وہ قاتل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ جانتی نہیں کون ہے، لیکن اس سے محبت کرتی ہے اور وہ 1.5 برس سے اس کی محبت میں گرفتار ہے. وہ نہیں جانتی کہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ بھاگ کر امریکہ چلی جائے اسے ملنے کے لیے، یا وہ اسے ملنے کے لیے آسٹریلیا آنے کا سوچ رہا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں جب وہ ملتے ہیں؟ وہ 1.5 برس کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، آپ کی بیٹیوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ کچھ مسلم بیٹیاں، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں جو 100 مسلمانوں میں سے کم از کم آپ کی 5 بیٹیاں اس قسم کی حرکت کر رہی ہیں. اگر وہ نہیں کر رہی ہیں، وہ دیگر لڑکوں کو SMS ارسال کرتی ہیں. تمام بہنوں کے پاس موبائل فون ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو فون کرنے کے لیے موبائل حاصل نہیں کرتے. وہ یہ پیغامات بلیوٹوتھ کے ذریعے ہر جگہ ارسال کرتی ہیں. لڑکا بھی اور اسی وقت جہاں موجود ہے، بہن بالائی منزل پر، اب وہ آگے پیچھے بلیوٹوتھ پر پیغامات ارسال کر رہے ہیں. انہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں، ٹیکنالوجی، اور وہ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنا ہے آپ سے بہتر طور پر، کیونکہ وہ ہر روز ٹیکنالوجی کی بدولت احمقانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں اور ہنوز ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، بچے SMS پر اور مواد دیکھ رہے ہیں، MP3 وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں فون پر. انہیں ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے گھر نہیں آنا پڑتا، وہ انٹرنیٹ پر فحاشی دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون پر، محض چند منٹ کی تاخیر اگر آپ کر سکتے ہیں. میں 1 برس تک نہیں آ سکوں گا، میں 1 برس تک نہیں آ سکوں گا. آپ برا نہیں مانیں گے، جزاک اللہ خیر. خیر جب انشاءاللہ. لہذا بھائی اور بہنوں، میں حقیقت کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
میرے 12 بچے ہیں. میرا آخری بچہ عبدالحاکم ماشاءاللہ دسمبر میں پیدا ہوا تھا. ہو سکتا ہے وہ میرے دیگر بچوں سے بہتر مسلمان بنے، لیکن میری 7 بیٹیاں ہیں. لہٰذا مجھے مت بتائیں، میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے. وہ فرشتے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کسی وائس کے بیٹے اور بیٹیاں، لہٰذا میں درست طور پر جانتا ہوں. آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ کہاں سے گزر رہے ہیں. وہ قطعاً نہیں ہیں، یہ تمام ان کا قصور نہیں ہے. کچھ والدین نے انہیں نظر انداز کر رکھا ہے. بچوں کا قصور ہوگا پر وہ چھوٹے تھے، اب وہ بالغ ہیں. قصور ہمارا ہے، ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو الزام دیں، ڈیڈ یہ قصور آپ کا ہے، نہیں بیٹا یہ قصور آپ کا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، نہیں انہیں بیٹھ جانا چاہیے اور کرنی چاہیے مصالحت. اکٹھے ہنسیں، محبت کریں، اکٹھے روئیں، اکٹھے کام کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اور اختلافات اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، اپنے عزت کو بچانے کے لیے، اپنی برادری اور دین بچانے کے لیے، تحفظ دین کے لیے. اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ یہ سب کچھ، آپ ایک ایک کر کے سب کچھ کھو بیٹھیں گے. حتیٰ کہ اچھا بچہ بھی آپ کھو دیں گے، کیونکہ وہ شناخت کو بیٹھے ہیں. آپ کی بیٹی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد اور آپ کا بیٹا یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد اور جاتے ہیں واپس آتے ہیں، وہ اجنبی ہوں گے. بھائی اور بہنوں، انشاءاللہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کے پاس میرے لیے کتنا وقت موجود. ہم نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بات جاری رکھنے پر برا نہیں منائیں گے اگر آپ کے پاس مزید وقت. اگر آپ کے پاس مزید وقت موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ اس مرحلے پر اختتام کروں گا. اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوا عطا فرمائے جس کے بارے میں نے کہا کہ ہر کوئی اسے لے گا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والا وبعد. بھائی اور بہنوں، آپ کو نصیحت جاری رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نازک ترین مسئلہ جس کا مسلمان آئے سامنا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں رکھتے، علم تک رسائی ہم رکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگرچہ بدقسمتی سے اکثر مسلمان وہ نہیں رکھتے مناسب علم. نہ ہی ماں باپ جانتے ہیں، نہ ہی بیٹے اور نہ ہی بیٹیاں، ان کے پاس مناسب علم نہیں ہے. مسلمان زیادہ سے زیادہ جو کچھ مسلمانوں میں اسلام کو سمجھتے ہیں، جو کچھ وہ گھر میں سیکھتے ہیں، جب وہ مسجد آتے ہیں وہ سنتے ہیں، ٹیپ یا لیکچر سنتے ہیں، کچھ بھی، مگر وہ اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے. لہذا اگر آپ اسلام کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ کیسے اسلام کو جان سکیں گے؟ اسلام بارش کی مانند نہیں ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں اور اس میں بھیگ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکم کے ساتھ. يعلمه الكتاب والحکمہ، اس نے انہیں سکھایا کتاب اور حکمت. کتاب قرآن ہے اور حکمت سنت مبارکہ ہے، اس نے انہیں سکھایا. لیکن اس کے علاوہ انہیں محض قرآن و سنت سکھانا، یعنی انہیں قرآن سکھانا اور انہیں سنت کے ذرائع بھی سکھانا رویہ ہے. اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، ان کا کام یہ بھی تھا. يربيهم ويزكيهم، يربيهم ويزكيهم. انہوں نے ان کی آبیاری کی، انہوں نے ان کی پرورش کی، جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آبیاری اور پرورش کی ایمان والوں کی، یعنی نگرانی کی، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کی سرزنش کرنا، انہیں دھکیلنا، انہیں کھینچنا، انہیں خبردار کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، يربيهم ان کی آبیاری کرنے کے لیے. ويزكيهم، اور نیز انہوں نے ان کی اصلاح کی.
يزكيهم. انہوں نے انہیں پاک بنایا. کس سے؟ جہالت سے. لہذا اسلام ایک دین ہے علم. علم کا. اور اسلام دین ہے امن کا. اسلام دین ہے ایمان کا. لیکن یہ علم اور یہ ایمان اور یہ عمل یکجا نہیں ہو سکتے، باہم نہیں مل سکتے بغیر تزکیہ کے. تزکیہ ہر مسلمانوں کو تزکیہ کے قانون کا اطلاع کرنا چاہیے، خود پر اور اپنے گھرانے پر. بچوں کو الزام نہیں دے سکتے اگر وہ گمراہ ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، اندازہ کریں وہ آپ سے دور رہ کر کیا کر رہے ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر تمہید قائم نہیں کی برائے تزکیہ نفس. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لہذا کامیاب ہے وہ جو تزکیہ کرتا ہے اپنے اوپر اور برباد ہوا وہ جس نے خود کو آکارا بنا دیا. دساها. وہ بدعنوان بنے صرف نظر اندازی کی بنا پر. اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو نماز عطا فرمائی دن میں 5 مرتبہ. وہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب مسلمان نماز ادا نہیں کرتا وہ گمان کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ یہ بڑا سودا نہیں ہے. اللہ میرے دل کو جانتا ہے. وہ اس مانند کہنا آپ کسی مقام پر رہائش پذیر ہیں، بڑا سودا نہیں، مالک مکان میرا دل جانتا ہے. اس مانند جیسے آپ گھر میں ہیں اور آپ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے، ماشاءاللہ لائٹ کمپنی میرا دل جانتی ہے. گھر میں کھانا نہیں ہے، ماں کہتی ہے ماشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. آپ اپنی گاڑی کی مرمت نہ کروائیں، آپ گاڑی میں آئل نہیں ڈالتے، آپ گاڑی میں کبھی پانی نہیں ڈالتے، بریک چیک نہ کریں، آپ کبھی ٹائروں کو چیک نہ کریں، لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے. نماز ویسے ہی ہے. نماز ایمان والوں کے لیے پڑتال ہے. جب آپ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں آپ کو پڑتال کی ضمانت مل جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور نماز فجر کے بعد آپ کچھ حرام کام کرنے کا سوچتے ہیں اور آپ اس کی جانب جانا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور قبل اس کے نماز ظہر آن پہنچتی ہے، لہٰذا آپ نماز ظہر ادا کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، یہ حرام فعل وقتی طور پر ٹل جاتا ہے. نماز ظہر کے بعد 1 گھنٹہ بعد آپ دوبارہ اس حرام فعل کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. لہٰذا آپ خاتون کو بلاتے ہیں، آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں. یہ بہن وہ بھائی کے پاس دوپہر کا کھانا لے جاتی ہے اور پہلے ہی کسی فعل حرام کے لیے سوچ رہی ہیں. لہٰذا وہ ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور نماز عصر کا وقت آن پہنچتا ہے. لہٰذا یا تو وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے یہ حماقت کرتے ہوئے، یا وہ نماز ادا کریں گے. اگر وہ دونوں نمازی ہیں، آپ کہتے ہیں اور وہ بہن مجھے معاف رکھیں مجھے نماز کے لیے جانا ہے، آپ نماز کے لیے جائیں. اگر اس کا رجحان حرام کی جانب ہے اور وہ اس راہ پر گامزن ہے، حتیٰ کہ نماز اس پر غالب آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے لکھے گا حسنات، اگرچہ اس کی نیت بری تھی. کیوں؟ اگرچہ مرد یا عورت کی نیت بری تھی لیکن اس نے برائی کی نہ تھی. کیوں؟ نماز نے ان میں مداخلت کی تھی. یہ نماز کی نعمت ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو نماز ادا نہیں کرتے؟ تمام شاہراہیں کھلی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ سب پہاڑی سے نیچے ہے. اور ٹیلی ویژن اور رسائل اور اخبار اور اشتہارات اور موسیقی اور ہر چیز آپ کو سہولت فراہم کر رہی ہے. ہم میں سے وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کرتے
اس قسم کی دنیا میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسے بھول جائیں۔ خود کو احمق مت بنائیں، بہتر ہے کہ بوریا بستر باندھیں، واپس اپنے ملک چلے جائیں اور وہاں مقیم رہیں جہاں کم از کم فحاشی اس قدر نہیں ہے۔ اپنے کنبے کو سمیٹے اور واپس چلے جائیں۔ آپ کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ کم از کم آپ کو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوم، آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ سوم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسانی ہے، اور تینوں کا مجموعہ آپ کو تقوی عطا کرے گا۔ تقوی، اور وہ شخص حامل ہوتا ہے، وہ شخص جب کسی حرام چیز کی جانب جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے سکھایا، ہر وقت حرام چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ نے کچھ دیکھا، ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے۔ آپ کے کان نے کچھ سنا، تب آپ کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا۔ آپ اسے چاہتے ہیں، وہ اسے چاہتی ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ تقوی کے حامل ہیں۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، like the صاحب الحوت یونس علیہ السلام۔ لہذا ہم مسلمان باپ اور مائیں اپنے پر اطلاق شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر سگریٹ نوشی کرتے ہیں، گھر سے باہر جائیں اور سگریٹ نوشی کریں، بلاک کا چکر لگائیں اور سگریٹ نوشی کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے ہرگز سگریٹ نوشی نہ کریں۔ آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے۔ اگر آپ ہبلی ببلی پیتے ہیں، وہ کونے پر کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اسے مت نوش کریں۔ اگر آپ ایکس بیئر پی رہے ہیں، بیئر میں 99.8% الکوہل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ پی رہے ہیں 2.2% نجاست، ناپاکی، نشہ۔ اور عمر ابن خطاب نے فرمایا زیادہ مقدار میں حرام ہے، کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ is haram in a small amount. وہ لوگ جو ایکس بیئر پی رہے ہیں، آپ خمر پی رہے ہیں۔ محض بات یہ ہے 0.2% خمر ایسا ہے، میں پانی پی رہا ہوں، اس میں 1 قطرہ پیشاب شامل ہے۔ یہ وہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں، اور آپ کے بچے جانتے ہیں کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں اور لاٹری کھیلتے ہیں، اور آپ کے بچے جانتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، وہاں چیز وہ بگڑتے جا رہے ہیں، وہ جوا خانے جا رہے ہیں، وہاں انہیں رقاص لڑکیاں اور ہر چیز میسر آتی ہے، وہ گلی میں جاتے ہوئے احمق بن جاتے ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر موسیقی منقطع کر دیں۔ اگر آپ موسیقی سنتے آپ کے بچے کلب جائیں گے۔ اگر آپ بیوی کو لان تان کرتے ہیں اور وہ آپ پر لان تان کرتی ہے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر 1 برس لگتا ہے یا 2 3 4، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو خود اپنی جانب آتا ہوا پائیں گے، بچوں کو واپس آتا ہوا پائیں گے۔ خلا، نسل کا خلا اس طرح پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ باپ، ماں اور بیٹا اور بیٹی سب ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو دیں گے، حتیٰ کہ آپ رات کا کھانا باہم اکٹھا کھانے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ اہل آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میکڈونلڈ، برگر کنگ، پیزا ہٹ، نام نہاد، حتیٰ کہ آپ انہیں مزید اکٹھا نہیں کھاتے۔ آپ کا کنبہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ آپ کی ماں وہ کھانا پکا رہی ہے، لیکن آپ جس وقت گھر واپس آتے ہیں آپ پہلے ہی پیزا ہٹ ہوئے ہیں، آپ برگر کنگ کھا چکے ہیں، آپ میکڈونلڈ کھا چکے ہیں، یا آپ چائنیز سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، جو کچھ آپ کھا چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں، کوئی مسئلہ نہیں، فکر مت کریں۔ اور ڈیڈ کام کا اسے واپس آ رہے ہیں، وہ تاخیر سے گھر پہنچتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ اس طرح کیا ہوا؟ کنبے کا تصور غائب ہو گیا۔ فاطمہ اپنے کمرے میں اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، آمنہ اپنے کمرے میں اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، مام اور ڈیڈ اپنا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور رہائشی کمرے میں ایک اور ٹیلی ویژن مہمان کے لیے موجود ہے۔ آمنہ نے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، فاطمہ نے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، اور مام اور ڈیڈ نے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے سے بے نیاز ٹیلی ویژن میں مصروف ہیں۔ آپ جانتے ہیں فاطمہ اور آمنہ ساری رات کیا دیکھ رہی ہیں؟ اب ان کے پاس کمپیوٹر ہے، اب ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، اور ماں اور باپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے۔
لہٰذا ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے یہ ہمیں کنٹرول کرے گا. ہم اپنے بچے کھو بیٹھتے ہیں, ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں, ہم اپنا دین کھو بیٹھے ہیں, اور اللہ جانتا ہے ہم بن چکے ہیں آسٹریلوی مسلمان بجائے مسلم آسٹریلوی کے. آسٹریلوی ہمیں مسلمان ہونا چاہیے جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں, نہ کہ آسٹریلوی مسلمان. وہ ایسے مسلمان ہیں جو آسٹریلوی ثقافت غلبے میں ہیں, یا امریکی یا فرانسیسی یا یورپی یا کسی دوسری. نہیں, اسلام پہلے, ہمیشہ اسلام پہلے. ہمارا اسلامی شعور رسوم و عبادت تک محدود رہ کے ہو گیا. یہی وجہ ہمارے بچے وہ مسجد نہیں آنا چاہتے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد وہ جگہ تھی جہاں پر صدقات اور زکوٰۃ اکٹھی اور تقسیم کی جاتی تھی. لہٰذا ضرورت مند لوگ مسجد آتے تھے, وصول کرتے تھے, اور جو ادا کر سکتے تھے وہ ادا کرتے تھے. ہم اکٹھا نہیں کر رہے اور تقسیم نہیں کر رہے. مسجد یونیورسٹی تھی, جسے کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تھا, اسلام کے بارے میں کوئی علم, فتویٰ کی جگہ, احکام کی جگہ, تفسیر کی جگہ, فقہ کی جگہ. غریب لوگوں کے لیے مسجد وہ جگہ تھی جہاں وہ آتے تھے کھانے کے لیے, آرام کے لیے. کوئی بھی بے گھر مسلمان کسی بھی بے گھر مسلمان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کافروں کے درمیان سوئے اور کھائے پیے. ہمیں اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے مسلمانوں کے مابین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت تھی, ایک سیاہ فام عورت. وہ بے گھر تھی. اس نے مسجد کے اندر اپنا خیمہ نصب کر لیا اور وہاں مسجد کے اندر سوئی کچھ وقت کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام, مثلا ابو ہریرہ, وہ تھے اہل صفا, وہ چبوترے پر سویا کرتے تھے, کسی چبوترے پر مسجد کے اندر, کیونکہ ان کے پاس کوئی جگہ نہ تھی. انہوں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور کرائے کا کمرہ تلاش کرو. نہیں, انہوں نے ان کے لیے جگہ بنائی تھی. سبحان اللہ, کیا پیش کیا گیا, کیا پیش کیا گیا. میں حیران ہوا یہ جان کر سیرت میں جب پڑھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 برس رسول اللہ کے ساتھ رہے. سبحان اللہ, 2 برس. ان کے سوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور صحابی ایسا نہیں جس نے ہم تک پہنچائیں اور ہم نے محفوظ بنائیں زیادہ احادیث مبارکہ. کیونکہ وہ انہیں کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. بلیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے اسے تنہا چھوڑ کے. وہ انہیں تکھیلتے تھے, رسول اللہ کو چھوڑ دو, کیوں دروازے پر کھڑے رہتے ہو, یہاں سے چلے جاؤ. رسول اللہ فرماتے اسے چھوڑ دو, تنہا چھوڑ دو. آج ہم میں سے کوئی نہیں انہیں تنہا چھوڑ سکتا, کیونکہ آپ احادیث پڑھتے ہیں, کوئی صفحہ پلٹی آپ دیکھیں گے. ابو ہریرہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from ابو ہریرہ سے تقریباً 4800 سے زائد احادیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے مسجد سے افواج روانہ کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں انہوں نے مسجد میں عورتوں کو خصوصی خطبات دیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد وہ مقام تھا جہاں پر لوگ آتے تھے فن پہلوانی کی مشق کرنے کے لیے, مارشل آرٹس کرتے, خود کو غزوات کے لیے تیار کرنے کے لیے. انہوں نے باہر ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی جہاں وہ یہ سب کچھ کرتے تھے. اور ایک موقع پر حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں دیکھ رہے تھے, اور عائشہ کہتی ہیں میں انہیں دیکھنا چاہتی تھی, لہٰذا میں نے اپنی ٹھوڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھی اور اس طرح تا دیر دیکھتی رہی, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبش نہ کی, وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھتی رہوں. مسجد کو ہر چیز کا مرکز بننا چاہیے. مسجد ہر کام کے لیے ایک مقام ہے. جو کہ مسئلے کا شکار ہے, مسجد آتا ہے, مسجد کا امام, مسجد کا چیئرمین, مسجد کا مفکر,
وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اسے فتویٰ حاصل کرنا ہے اور اسے لوگوں کو عطا کرنا ہے۔ اگر لوگ فتویٰ حاصل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، وہ اپنے مسائل کہیں اور لے جانے پر مجبور ہوں گے۔ آسٹریلوی سول کورٹ ان کے مسائل حل کرے گی، آسٹریلوی ہائی کورٹ ان کے مسائل حل کرے گی، لیکن وہ ان کے مسائل مختلف انداز سے حل کریں گے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، انہیں وہاں آ کر امام سے پوچھنا چاہیے، امام میری ماں یا باپ، وہ میری شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہے، کیا آپ میرے لیے برائے مہربانی ان سے بات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا امام کو جانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے، والدین سے بات کرنی چاہیے، اس نوجوان لڑکے اور لڑکی کی شادی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہر باپ کا بیٹا ہے، ہر باپ کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کا ایک کمرہ ہے اپنا ذاتی، اور بیٹے کا اپنا بھی کمرہ ہے۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی شادی کریں اور اس نوجوان لڑکی کو اس کمرے میں لائیں۔ کیا آپ نے اس کے لیے ایک گھر خریدنا ہے؟ آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا گریجویٹ ہے اور لڑکی نے بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے اور اس کے لیے گھر اور گاڑی خریدنی ہے، اور اگر وہ شادی کر لیتے ہیں، وہ کبھی یونیورسٹی ختم نہیں کر سکتے اور وہ کبھی مکان حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ مسلمان، آپ مقدمہ ہار رہے ہیں۔ مائیں اور باپ اس روایتی چیز کے پیچھے پڑے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے ایسے شخص سے کرنا چاہتا ہوں جو $50,000 $50,000 مہر ادا کرے، 25 میرے لیے اور 25 میری بیٹی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ایک وکیل ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مکان خریدے۔ آپ کی بیٹی 35 برس کی ہو چکی ہے اور آپ ہنوز خوبصورت شہزادے کی تلاش میں ہیں۔ آپ کا بیٹا 28 برس کا ہو چکا ہے، ہنوز شادی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پاس اس قسم کی جاب نہیں ہے اور اس کے پاس اس قسم کی رقم نہیں، اور وہ کلب جا رہا ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ مجھے لے جانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے پاس جسے وہ پسند کرتا ہے، اور کہنا چاہیے تھا، دیکھو اگر گھر میں میرے بیٹے کے لیے کمرہ موجود ہے، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا اور آپ کے گھر میں رہے گا، یا میرے گھر میں آپ کی بیٹی کے لیے کمرہ موجود ہے، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا اور اسے گھر کے لے آئے گا۔ اور لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شوربے میں زیادہ پانی شامل کرو گے، اور وہ ہماری نگہداشت میں ہوں گے۔ وہ نوجوان ہوں گے، وہ یونیورسٹی جا رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے یونیورسٹی جا رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان ہوں گے اور وہ ہماری نگرانی تلے ہوں گے، اور وہ فحاشی نہیں کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اپنا گھر حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر خاتون حاملہ ہوتی ہے اور پوتے پوتیاں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ مسلمانوں، مسئلہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم میں علم کی کمی ہوتی ہے اور ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم بطور مسلمان انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق آج مسلمان مسائل کے حامل نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کی چوری کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، ہم ان کی چوری کر سکتے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ میں اس ملک میں آیا ہوں پناہ حاصل کرنے کے لیے، میں نہیں، میں آپ بات کر رہا ہوں۔ کوئی شخص کہتا ہے میں یہاں پناہ حاصل کرنے آیا ہوں، لیکن 13 برس سے یہاں مقیم ہے۔ پناہ کے چکر میں اس نے پناہ کے تلے بچے پروان چڑھائے، بچوں نے یہاں کے ہسپتالوں میں جنم لیا، وہ ہنوز خیرات پر رہ رہا ہے۔ ہم کیسے مرد مسلمان ہیں؟ کافروں کی خیرات پر رہ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، ان کے ٹیکسوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ہماری عزت کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن ہم ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، ہم ان کے ٹیکسوں سے کھا رہے ہیں۔ بچے کیسے ہماری عزت کریں؟ اے مسلمانوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہم مردوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہونا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص سے ہاتھ ملایا اور اس کا ہاتھ کھردرا تھا، انہوں نے فرمایا یہ جنت کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ سخت محنت کرتا ہے۔ بھائی، آپ صبح بیدار ہوتے ہیں اور آپ جرابیں فروخت کریں، ڈبل روٹی فروخت کریں، جوتے فروخت کریں، وہی کریں جو آپ کرتے ہیں، برتن دھوئیں، لیکن مت کافروں سے خیرات وصول کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، 6 ماہ، 1 برس، 2 برس اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، لیکن کتنی دیر میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے؟
نہیں، ہم مسلمان ہمیں وقار کا حامل ہونا چاہیے، ہمیں عزت کا حامل ہونا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کی سماجی خدمات پر گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں جانتا یہاں پر آپ اسے کیا نام دیتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میری بیوی بیمار ہے، میری بہن جاتی ہے اور کہتی ہے میں حاملہ ہوں، میں نہیں جانتی میرا خاوند کہاں ہے، میں نہیں جانتی میری خاوند کا باپ کہاں ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے، اس کے 5 بچے ہیں، وہ نہیں جانتی ان کا باپ کہاں ہے، کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتی ان کا باپ میرے ساتھ ہی رہا۔ تب وہ کہتے ہیں وہ کیسے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہ خیرات وصول کر رہا ہے اور تم بھی خیرات وصول کر رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پلے کچھ نہیں بچتا، آپ اپنی بیوی کے لیے عزت کھو بیٹھے، آپ اپنے بچوں کے لیے عزت کھو بیٹھے، آپ اپنی عزت کھو بیٹھے۔ نہیں، مسلمانوں کو کاروبار کرنا چاہیے، آپ کو کافروں کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، کاروبار کریں۔ مسلمان نسل پرستی یا قومیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ قومیت، ترکی، صومالی، پاکستانی، سوڈانی، یہ عرب شامی، اردنی، لبنانی، سعودی، یمنی، یہ رنگ، وہ رنگ نہیں، ہمیں ان تقسیموں کو چھوڑنا ہے پیچھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہماری باہمی ثقافت کی نوعیت برادرانہ ہے، اور کوئی بھی دوسرے بھائی سے بہتر نہیں ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کس نے کعبہ کی چھت پر جنم لیا ہے، تم کون ہو؟ کیونکہ تم سعودی، تم آؤ اور نماز کی امامت کرو کیونکہ تم سعودی ہو؟ نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن اگر تم آدمی ہو قرآن کے اور سنت مبارکہ کے اور علم کے، تب ہم آپ کو پہلی نشست فراہم کریں گے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء وارثة الانبیاء، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ نسلی تقسیمیں ختم کرنا ہوں گی، اور انہیں ختم کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم لائنیں عبور کرنی ہیں۔ لائنیں عبور کرنے کا مطلب ہے ہم بھائی کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں۔ صومالی بھائی، اس نے پاکستانی بھائی کو مت ہوگی اپنے گھر پر قصدن، جب وہ مسجد میں آتا ہے وہ صومالی بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ اس بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جس کا تعلق لبنان سے ہے۔ ترکی بھائی وہ اس بھائی کے ساتھ بیٹھے جس کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے جو ہمارے پس منظر اور زبان کے حامل ہوتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اپنے گھروں میں مدعو نہیں کرتے جن کا تعلق ہمارے پس منظر اور زبان سے ہوتا ہے۔ ہم وہ تقسیمیں توڑتے ہیں۔ اور دوم، جب ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں، بے شک یہ ہمیشہ فطری بات ہوتی ہے کہ میری بیٹی کسی اپنے جیسے سے شادی کرے، یہ فطری ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض عرب عورت سے شادی کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی نازل فرمائی، ام المومنین کی جانب دیکھیں، سبحان اللہ، اس نے ہمارے لیے بطور مثال انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، ہمارے مابین یہ نظریاتی چیزیں، مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کی جانب انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بھائی مؤدب ہو کر بیٹھے اور کہتا ہے او یہ ایک صوفی ہے، یا وہ کہتے ہیں یہ ایک سلفی ہے، اور وہ جو ہے یہ حبشی ہے، اور وہ وہاں یہ شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، اور میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمارے لیے ان تقسیموں کا کیا مطلب ہے؟ میں جانتا ہوں وہ کہاں سے آئی ہیں، میں ان کی تاریخی ارتقاء سے واقف، وہ نہیں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے مسجد میں، برادری میں، لیڈرشپ کے لیے اور مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق جو ماں سوائے کوڑا کرکٹ کے کچھ نہیں ہے۔ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ایک دوسرے مسلمانوں سے مختلف ہونے کے احساسات نہیں۔ اگر آپ سلفی ہیں، آپ خود کو سلفی کہلوائیں، یہ درست ہے، اس میں غلطی ہی کیا ہے؟ آپ خود کو اس نسل کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں، اہل السلف، اس میں کچھ غلط نہیں۔
لیکن لوگوں کے نقاد ہرگز نہ بنے، کیونکہ جو لوگوں کا نقاد بنتا ہے اللہ انہیں تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ نہیں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر آپ اچھے علم کے حامل ہیں، لوگوں سے صبر و تحمل سے پیش ہیں، ان کے ساتھ برداشت کا مظاہرہ کریں، اللہ فرماتا ہے جب وہ ہمیں بھائی چارہ عطا فرماتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة سورۃ البینہ میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان سورہ عصر میں تواصوا تعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاون وتواصوا۔ مسلمانوں نے یہ دو کام کرنے ہیں، آپ کو برداشت سے کام لینا ہے اور صبر و تحمل سے ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کوئی جو حقیقی علم کا حامل ہے وہ باہر نکلے گا، بالائی ہمیشہ اوپر آتی ہے، لیکن حقیقی علم یہ کلام میں نہیں ہے، یہ کتب کے اندر نہیں ہے۔ حقیقی علم آپ دیکھیں گے یہ آتا ہے رویے کے ذریعے۔ لہذا ایک بھائی اگر اس قدر علم کا حامل ہے لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی مذمت اور تنقید کرتا ہے، لوگوں پر الزام لگاتا ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہ آئے گا کیونکہ اس کا رویہ برا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وحی موصول کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں پر الزام نہیں لگا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آتے تھے۔ کبھی کبھار وہ پسند نہیں کرتے تھے جو لوگ کر رہے ہوتے لیکن وہ صبر کرتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرمایا اگر تم ان کے ساتھ زیادہ سختی کرو گے تم انہیں اپنے آپ سے دور ہونے پر مجبور کرو گے۔ اور آخر میں بھائیوں اور بہنوں، ہم لیڈرشپ سے محروم ہیں بدقسمتی سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر سنت مبارکہ کی پیروی فرض ہے اور راشدین کی سنت اور ہادیان وہ جو درست اور ہدایت یافتہ ہیں۔ لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنت مبارکہ کو تسلیم کرنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جس طرح انہوں نے سمجھا، جیسے کہ انہوں نے فرمایا۔ پہلے خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد صحابہ کرام نے، ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، جو کچھ انہوں نے سمجھا ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے پہلے۔ لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں عمر ابن خطاب نے کیا فرمایا، یہ عمر کا اظہار ہے۔ انہوں نے فرمایا جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ یہ وہ ہے جو عمر نے فرمایا، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ تم نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کا مطلب تھا امت کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، منظم امت کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے اسلام کی موجودگی۔ اور تب انہوں نے مزید فرمایا اور امیر کے بغیر کوئی جماعت نہیں ہے۔ تمہارا لازماً ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک کمانڈر، کوئی ایسی ہستی جس سے آپ کو یہ بتانے کا حق حاصل ہو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، انتظار کرو۔ کوئی ایسی ہستی جس کے پاس تم جاؤ اپنے مسائل لے کر، وہ حکم صادر کرے، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ کوئی ہستی جو تمہارے مسائل حل کر سکے، ایسی ہستی جو فیصلہ نافذ کرے، جس طرح اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا حاکم۔ فلا وربک لا یؤمنون، قرآن میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ وہ تم کو ایک حاکم تسلیم نہ کرے اور اس کے بعد وہ تمہارا فیصلہ بھی تسلیم کرے۔ لہٰذا آپ کا ایک امام ہونا چاہیے، ایک لیڈر جو منصفی کا فرض سر انجام دے، اور جب فیصلہ کرے آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے امام میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ نہیں، اگر اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں آپ محض اس کی رائے کا احترام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ سول کورٹ جاتے ہیں، آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں، جج آپ کو فیصلہ سناتے ہیں، آپ جج سے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے شکریہ باسط احترام میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم نے یہ کیسے دوہرا معیار حاصل کیا؟ ہم امام کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہاں یعنی ہم احترام نہیں کرتے جج صاحبان کی، لیکن ہم ان کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہمیں سزا دیتا ہے۔ اول ایک جماعت ہونی چاہیے، منظم امت، ایک لیڈر کے تحت مسلمانوں میں سے بہترین کسی ایک کی نامزدگی کرنی چاہیے، تعیناتی نہیں، نامزد ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ نامزدگی کے بعد ہر کوئی کہے ہاں کے بعد اسے اختیارات دیں، کیونکہ عمر ابن خطاب نے فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ کوئی امیر نہیں ہے تا وقت کہ اس کے پاس اختیار نہ ہو، امارت، اختیارات۔ لہذا ایک شخص کو خطاب مت دیں اور اس سے کفالت نہ دیں
اسے خطاب دیں، ذمہ داری، اور اس کے بعد اسے کفالت دیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی بائعت کریں جیسے وہ خلیفہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اسے شان دیں، اس سے کہیں بھائی میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ جو مجھے حکم دیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے وہ سب کچھ کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، جس سے اطاعت کا اظہار کرنا ہے خالق کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے محض چند نکات کی نشاندہی کیا جو ہمارے رویے کے لیے اہم ہے، ہماری اصلاح کے لیے۔ پہلے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے، لہذا والدین بچوں کو الزام نہ دیں، بچے والدین کو الزام نہ دیں، لیکن ہم نے والدین اور بچوں کو وہاں اکٹھا کرنا ہے۔ امت کے ذریعے ہم انہیں اکٹھا باندھنے کا آغاز کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے جسم کے لیے شفا یابی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا شعور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہماری محبت کے ذریعے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی اطاعت کے ذریعے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطاعت ہی دین کا حسن ہے۔ اطاعت محض یہ کہنا کہ ایمان رکھتا ہوں لیکن اطاعت، لہذا ہے مسلمانوں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی عطا فرمائے، آپ کے کنبوں اور بچوں کو۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بھر دے ایک قلیل مقدار کے حامل ایمان سے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پروان چڑھائے بطور مسلمان، نہ کہ بطور ایک آسٹریلوی۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹوں کے لیے مثال بنے، مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے مثال بنے، اور مائیں اور باپ بذات خود بنے فعال اپنی برادری میں اور اپنی ذمہ داری میں۔ دعا کہ ہم سب قرآن نکالے الماریوں سے، ہم مسجد میں جا کر قرآن نکالتے ہیں الماریوں سے اور 5 منٹ مطالعہ کرتے ہیں، 10 منٹ کرتے ہیں۔ آپ کیوں مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ الماریوں سے قرآن نکالے، ان پر گرد پڑی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرتے ہیں کہ جس قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمان سلام بھیجیں صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے دلوں کو ان کی محبت سے معمور فرما۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے یاد کریں 10-20 نام صحابہ کرام کے بدلے میں 10-20 ناموں کے، جن کے ملبوسات وہ پہن رہے ہیں اور جس کے نام ان پر نقش ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کے ہیرو اگر وہ صحابہ کرام نہیں ہیں، ان کے ہیرو کافر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر کافر جن کے نام آپ کے ملبوسات پر نقش ہیں وہ ہم جنس پرست مرد اور عورتیں ہیں۔ آپ یہ ملبوسات اور نام پہنے ہوئے ہیں اور آپ جانتے تک نہیں، وہ ہم جنس پرست مرد اور ہم جنس پرست عورتیں، انہیں ڈیزائن کرنے والوں کی اکثریت، اور آپ ان ناموں کو فروغ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ٹی شرٹس پہننا چاہتے ہیں، آپ سپورٹ شرٹس پہننا چاہتے ہیں اور ٹراؤزرز کسی نام کے حامل، ان پر عمر کا نام نقش کریں، ان پر ابو بکر کا نام نقش کریں، عبیدہ ابن جرار کا نام نقش کریں، علی نقش کریں، ان پر یہ نام نقش کریں اور یہ نام مٹا دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا خامی ہے؟ ہم کیوں شرٹس تیار نہیں کر سکتے؟ لیکن تمام ہیٹ ہانگ کانگ سے آتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہے، ہم تیار کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی مختلف چیز پیش کرنی ہے، ورنہ اگر ہم کوئی مختلف چیز پیش نہیں کرتے ہم ان پر الزام عائد کریں، لیکن اللہ ہم پر الزام عائد کرے گا۔ بھائی اور بہنوں، برائے مہربانی مجھے معاف رکھیں اگر میں کوئی نقشہ جاتی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ آپ بروک لین سے ایک شخص نکال سکتے ہیں، یا آپ ایک شخص سے بروک لین کو نکال سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہاں بھی ایک بروک لین ہے، راستے میں بروک لین کا ایک حصہ، لیکن وہی بروک لین نہیں ہے۔ یہ وہی بروک لین نہیں ہے، لیکن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں یہاں آنے کی دعوت کے لیے، انشاءاللہ کچھ نصیحت پیش کرنے کے لیے، کچھ مشورہ پیش کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ کچھ وقت شیئر کرنے کے لیے، تادیر آپ کا وقت لینے کے لیے، ماشاءاللہ اس قدر صرف کرنے کے لیے آپ کو اللہ جزا دے۔ اور اگر کوئی سوالات ہیں جو کچھ میں نے بیان کیا اس بارے میں کوئی سوال ہے، مجھے جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مجھ سے مت پوچھیں، مجھ سے عراق کی جنگ کے بارے میں مت پوچھیں، مجھ سے اسامہ بن لادن کے متعلق مت پوچھیں، اس قسم کی باتیں مت پوچھیں کیونکہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لہذا اگر چند سوالات ہیں اگر خواتین کی جانب سے
سوالات کے جواب میں پہلے لوں گا۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کیا آپ برائے مہربانی اپنی ذات کے بارے میں مختصر بات کریں گے؟ آپ کا پس منظر، اسلام کی جانب آپ کا سفر۔ ایمانداری کے ساتھ کوئی خاص چیز نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تاخیر ہو چکی ہے، میرا خیال ہے میں 4 یا 5 منٹ لوں گا آپ کے ساتھ اپنے پس منظر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ میں نے ہالینڈ میں جنم لیا، نیو یارک میں، جس شہر میں پروان چڑھا وہ بروکلن کہلاتا ہے، ایک دوسرا سیارہ۔ 1965 میں نے اسلام قبول کیا۔ اسی برس ہمارا بھائی الحاج ملک شہباز مالکم ایکس قتل ہوا اور اس نے مجھے شہادت نہیں دی، لیکن ماشاءاللہ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی ہمیں متاثر کرنے کے لیے، اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں نے صرف کیا کچھ قلیل وقت، کبھی کبھار محض چند یوم، کبھی کبھار برس یا 2 برس، 3 سے زائد مسلم ممالک، لہٰذا میں مسلمانوں کو جان پہچان کا سفر کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر ایک مفکر تھا میں اس پر انحصار کرتا ہوں۔ 2 مفکرین میں واقعی انہیں بے حد پسند کرتا ہوں، اور جب میں اپنی ماسٹر ڈگری کر رہا تھا میں نے ان دونوں مفکرین پر ارتکاز کیا، ایک ابن بطوطہ تھا اور دوسرا ابن خلدون، اور میں نے اپنا تھیسس مکمل کیا، وہ تھا کتاب العبار، کتاب العبار ابن خلدون کی۔ چنانچہ اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا، میرے 12 بچے اور 23 کا میں نانا دادا ہوں۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری کتنی بیویاں ہیں۔ ٹھیک ہے، غور کریں۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی ہیں، وہ نوعمر ہیں، میں انہیں نماز سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ بہانے بازی کرتے ہیں اور دیگر امور میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نوعمر میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، محض اس کی نگہداشت کے لیے انہیں یاد دہانی کروائیں۔ آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں، انہیں یاد دہانی کروائیں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، انہیں نماز کے فوائد بتائیں، ایک قسم کا طریقہ اور غلط کا تدارک کرنے کے لیے آپ یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی طریقہ موجود ہے قرآن میں، سنت میں خلاصی کروانے کا جابر لیڈران سے مسلم سرزمینوں کو؟ سب سے پہلے قبل اس کے کہ ہم لیڈروں کو ہٹانے کی بات کریں، کیوں نہ ہم پہلے غور کریں اپنی ذاتوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود کو بچاؤ، اپنے کنبے کو بچاؤ، اس برادری کو بچاؤ جس میں تم موجود ہو، اور اس کے بعد مسلم لیڈران پر الزام عائد کرو۔ میں جابر لیڈران کا حامی نہیں ہوں، میں ان لوگوں کا بھی حامی نہیں ہوں جو ظالم ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تمام ظلم کا الزام عائد نہیں کر سکتے یا بدعنوانی یا غلط کاریوں کا محض لیڈران پر۔ قصور آپ کا ہے، قصور آپ کا ہے۔ پہلے خود کی اصلاح کریں، خود پر غور کرنے پر 1 برس صرف کریں، ایک آئینے میں خود کی پڑتال کریں، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ کیسے زندگی گزاریں، آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اپنے شریک کار، اپنے مسلمان ساتھی کے ساتھ، آپ امام مسجد کے ساتھ کیا سلوک کریں، آپ انہیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، وعدوں کی تکمیل کیسے کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، ہم ملک کے بارے میں اور لیڈران کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی اور اپنے گھروں کی بات نہیں کرتے، یا اپنے بچوں کی یا اپنی زندگیوں کی، اور اکثر لوگ جو اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ فجر میں ملاقات کریں، فجر کے وقت میرے ساتھ بات کریں، میں فجر کے وقت آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ میں اس بارے میں بات کروں گا کیونکہ فجر کا وقت بہتر ہے دن کے درمیان میں۔ بہت سی صورتحال میں جن بڑے امور کی ہم بات کرتے ہیں، ہم انہیں فجر کے وقت زیر بحث نہیں لا سکتے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اسے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی؟ اسے لینی چاہیے۔ میں نے نہیں کہا کہ لازمن، لیکن لینی چاہیے، یہ اچھا ہے، یہ اس کے لیے بہترین کام ہے۔ اگر وہ مسائل کھڑے کرنا نہیں چاہتا، وہ مسائل میں الجھ سکتا ہے باہر کیا، لیکن تصور کریں ایک اور بیوی کے ساتھ گھر آتے ہوئے اور آپ نے اس بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، آپ کچھ مسائل میں الجھ سکتے ہیں۔ تاہم
اگر آپ قرآن کے احکام کے مطابق سوال پوچھتے ہیں یا فقہ کے مطابق کیا مجھے اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اجازت لینی نہیں چاہیے، لہذا اپنی دانشوری استعمال کریں، پاگل مت بنیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا مجھے اسکارف پہننا چاہیے؟ بے شک آپ کو پہننا چاہیے اگر آپ حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور مسلم ہیں، بے شک آپ کو خود کو ڈھانپنا چاہیے۔ لہذا میں ایک مختلف انداز سے سوال کرنا چاہوں، اگر آپ کے پاس دولت کا ڈھیر ہے، کیا آپ اسے ایسے ہی گھر میں پڑے رہنے دیں گے یا اسے بینک میں رکھیں گے؟ اگر آپ اسے بینک میں رکھتے ہیں، کیا آپ ہر ایک کو اپنا پن نمبر دیں گے؟ نہیں، آپ نہیں دیں گے۔ آپ کا اسکارف، آپ کا حجاب بینک میں رقم جمع کروانے کے مانند ہے، اور آپ کا تقوی آپ کے پن نمبر کی مانند ہے۔ لہٰذا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اپنی دولت بینک میں رکھنے کے حوالے سے۔ آپ کے پاس کثیر دولت ہے یا کچھ دولت، اور آپ کسی کو اپنا پن نمبر ہی نہیں پتا، لہٰذا چہل قدمی کرتی ہوئی اس بہن کو دیکھیں، وہ پہلے ہی حیض کی عمر تک پہنچ چکی ہے، وہ اس کا پہنے بغیر چہل قدمی کر رہی، وہ نہیں جانتی کہ اسے چاہیے، بے شک اسے چاہیے، ہر مسلمان عورت کہ خود کو ڈھانپنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ یہ اس کے خاوند نے کہا تھا یا امام نے کہا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بہتر نہیں ہیں، آپ ان سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہیں۔ اور جب آیت مبارکہ نازل ہوئی حجاب کے بارے میں، انہوں نے اپنے ایپرن پھاڑے اور انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ میں نہیں کہتا کہ چہرہ آپ کو ڈھانپنا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا، لہٰذا اگر انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے، کم از کم آپ جانتی ہیں آپ اپنے بال اور جسم کو ڈھانپیں۔ یہ مسلمانوں کے مابین ایک ثقافت بن چکی ہے کہ لیبل چسپاں کرنا، مردوں عورتوں کا گڑبڑ نہ ہونا، موسیقی، حجاب پہننا بطور وہابی، وہ محض احمق لوگ ہیں، بات ختم۔ کیوں کوئی کسی کو وہابی کہہ کر پکارتے؟ سب سے پہلے بات کہ عبد الوہاب کون ہے؟ محض ایک مسلمان۔ اگر کوئی دوسرا، جیسا کہ میں خود کو محمدین کہتا ہوں، لیکن میں محمدین نہیں ہوں، اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لیکن ہم محمدین نہیں ہیں، لہذا کیوں انہیں کوئی وہابی کہہ کر پکارتا ہے، یا کوئی کیوں کسی کو پکارتا ہے اس قسم کے ناموں سے؟ یہ حماقت ہے، ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام دیے، اسلام کے قوانین، عبد الوہاب نے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقیدہ کا حکم دیا، عبد الوہاب نے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فقہ عطا کی، اس نے فرمایا، من يرد الله بخيرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو عطا کیا گیا فقہ سمجھ بوجھ، اسے عظیم عطیہ سے نوازا گیا۔ جسے اللہ درست راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کوئی کہتا ہے ان قوانین کی پیروی کریں، عقیدہ کی پیروی کریں، صحابہ اکرام کی پیروی کریں، تابعین کی، احادیث مبارکہ کی، سنت مبارکہ کی پیروی کریں، وہ وہابی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ مسلمز، جزاک اللہ خیر۔ مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ محض کس قدر حماقت ہے۔ جو کوئی نیک عمل کی جانب بلاتا ہے، اللہ انہیں اس کے جزا دے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ جو کوئی برے عمل کی جانب بلاتا ہے، اللہ اسی طرح سزا دے گا جس طرح برا عمل کرنے والوں کو دے گا، اور ان کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ لہذا اگر کوئی شخص ہمیں قرآن کی جانب بلاتا ہے، ہمیں سنت کی جانب بلاتا ہے، ہمیں احکام کی جانب بلاتا ہے، ہمیں تفسیر کی جانب بلاتا ہے، اس طرف بلاتا ہے اور اس طرف بلاتا ہے، اسلام ہم پر فقہ کی وضاحت کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک وہابی بن جاتا ہے، یا کچھ دیگر نام، یا کوئی جو کسی کو وہابی پکارتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بذات خود فقہ سکھا رہے ہیں، وہ کسی کو قطبی پکاریں گے، خارجی، لہذا وہ نام رکھنا جاری رکھیں گے۔ جب کبھی آپ مسلمانوں کو لیبل لگاتے دیکھتے ہیں، ان مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ جب مسلمان خود کو کسی نام سے پکارتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس سے بتائیں ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نام ایک طرف رکھتے ہیں۔ ایک شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کعبہ کہہ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کعبہ میں جنم لیا۔ حرمین، اس نے حرمین کے درمیان کسی جگہ جنم لیا تھا۔ وہ جو کچھ خود کو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تقوی کا حامل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس دین میں کسی چیز پر ہے۔ اللہ عالم۔ بھائیو، مجھے امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے اگر میں بہنوں کے سوال کے جواب پہلے دے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں راستے سے ہٹ کر سوال کر لیتا ہوں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیوں ہے کہ والدین حامل ہیں دوہرے معیار کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے؟ کیونکہ دو مختلف معیار موجود ہیں۔
اللہ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مساوی ہیں لیکن ان کے کردار مختلف ہیں. لہذا اگر والدین لڑکوں کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ زیادہ ظاہر ہو سکیں اور لڑکیوں کو اجازت نہیں دیتے، یہ دوہرا معیار نہیں ہے اور دین اس کی اجازت دیتا ہے. کیونکہ لڑکیاں وہ صنف نازک ہیں، وہ شریف النفس ہیں، وہ نازک ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ بآسانی ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بآسانی کرچی کرچی ہو جاتی ہیں، ان کی شہرت بآسانی خطرے میں پڑ سکتی ہے. میں ایک مثال دوں گا، واضح مثال. اگر آپ کسی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں مسجد سے نکل کر کلب کا رخ کرتی ہے، آپ کہیں گے وہ ایک فحش لڑکی ہے. ہاں، اگر آپ لڑکوں کو دیکھیں گے کہ وہ موج مستی کر رہے ہیں. اگر آپ ایک مرد کو دیکھتے ہیں درخت کے پاس کھڑا گلی کے اس پار پیشاب کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹوائلٹ بھی کر سکتا تھا دن کے وقت، آپ کہیں گے بھائی آپ ادب آداب کے حامل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ایک بہن کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اخلاق سے گری ہوئی ہے. اس کے بعد کون اس سے شادی کرے گا؟ یہی کچھ مرد نے کیا تھا. آپ غور کریں، میں آپ کو واضح مثال دے رہا ہوں. دوہرا معیار موجود ہے. اللہ نے ہمیں دوہرا معیار عطا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ عورت وہ حامل ہے، آپ کو ان سے پیش آنا ہے دوہری احتیاط کے ساتھ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ مختلف ہے، مختلف موضوع، اور میں برا نہیں مناتا. انشاءاللہ کسی اور وقت واپس آؤں گا اور اس بارے میں بات کروں گا. خواتین کے حقوق کا مسئلہ اور ان کی ذمہ داری، یہ ایک مختلف موضوع ہے. بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو دوہرا معیار عطا فرمایا. کیونکہ دوہرا معیار دوہری حفاظت ہے، یہ دگنی پالش ہے، دوگنا بیمہ. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس حقیقت کے حوالے سے کہ آپ کو اپنے باپ سے دولت ورثے میں ملی ہے اور یہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے. آپ نے اسے خاوند پر خرچ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اسے اپنے بیٹے پر خرچ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اسے اپنے باپ پر خرچ کرنا نہیں ہوتا، آپ نے اسے کسی پر خرچ نہیں کرنا ہوتا. آپ اپنی تمام دولت اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ باپ، بیٹا، خاوند، انہوں نے عورت کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ لہذا یہ دوہرا معیار ہے. عورت کیوں ہماری نگہداشت نہیں کرتی؟ آپ کو اس حقیقت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ مونٹ کو جانے کے لیے کہہ سکتی ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہے. اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے دوہری حفاظت. اور اللہ نے ہمیں فرمایا رہیں عورت کے معاملے میں محتاط، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے معاملے میں محتاط رہو. لہذا اس لیے مجھے یقین ہے کہ مائیں اور باپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اعلم. پوچھا گیا اگر آپ خاوند ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں حجاب پہننے کی شادی کے بعد، کیا آپ پہنتی ہیں یا کوئی اور؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. او بہن، یاد رکھو، مجھے یہ کہنے دو کہ خاوند اگر وہ آپ سے شادی کرتا ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو طلاق دے سکتا ہے. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے. اگر وہ سنت مبارکہ کی پیروی کرتا ہے لیکن اسے حق حاصل ہے، وہ حق مہر ادا کرتا ہے، اسے طلاق دینے کا حق حاصل ہے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے. اس معنی نہیں، لیکن یہ اس کا حق ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حجاب نہیں پہن رہی اور آپ کا خاوند کہہ رہے ہو، آپ کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے ہر کام میں ما سوائے اللہ کی نافرمانی میں. لہذا اگر آپ کا خاوند آپ کو حجاب پہننے کا کہتا ہے تو حجاب پہنے. آپ کو اس بارے میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پہن لیں. وہ آپ کو وہی کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ اللہ نے آپ سے کرنے کو فرمایا. اگر آپ کو خوف خدا ہے، آپ وہی کچھ کریں جو کچھ آپ کا خاوند کہتا ہے. اگر آپ کو خوف خدا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے خاوند کا خوف ہو. اگر یہ مسلمان عورت پر پابندی عائد ہے، آپ حیض کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اس پر پابندی عائد ہے خود کو ڈھانپنے کی. کسی کو آپ کے بال دیکھنے کا حق حاصل نہیں، کسی کو آپ کا جسم دیکھنے کا حق حاصل نہیں، اس کے لباس کے ذریعے دیکھنے کا، اس کی طرز دیکھنے کا، اس کی بناوٹ دیکھنے کا، اس سے مردوں کے ساتھ گڑبڑ ہونے کا، اسے جین پہننے کا، تنگ سویٹر پہننے کا. کسی کو اسے دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے بھی حق حاصل نہیں حتیٰ کہ لانے کا، وہ فتنہ اور اس کا اظہار لوگوں پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بتایا ان عورتوں پر اعتماد جو خاوند کی غیر موجودگی میں نگرانی کرتی ہیں اور خوف خدا رکھتی ہیں، اور ان عورتوں پر اعتماد کرو جو نظریں نیچی رکھتی ہیں اور اپنی حیا برقرار رکھتی ہیں. ان عورتوں پر اعتماد کرو جو اس طور لباس پہنتی ہیں لہٰذا وہ فتنہ نہیں بنتی. لہٰذا عورتیں کیوں پوچھ رہی ہیں اس مسئلے کے بارے میں جبکہ معاملہ پہلے ہی بے حد واضح ہے؟
یہ ایک نیا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ یا تو آپ اسلام کو تسلیم کریں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا في الإسلام داخل ہو جاؤ اسلام میں، كافة. اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور اسلام کی شرائط ہیں۔ یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، آپ کا یا میرا، اس کا یا اس کا، یہ اسلام ہے۔ اگر گاڑی چلانی ہے، آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی جگہ پر جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک کتاب دیتے ہیں اور آپ کو شرائط بتاتے ہیں، اور آپ شرائط کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، اور اسلام کی شرائط ہے، لہٰذا آپ کیوں شرائط کے بارے میں پوچھتے چلے جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے او ماشاءاللہ یہ سال 2005 ہے، اگر کوئی بہن حجاب پہننا نہیں چاہتی نہ پہنے۔ نہیں، دین جیسا ہے ویسا ہی رہے گا جب سے اللہ نے بھیجا ہے تا قیامت، اور آپ اسے کبھی تبدیل نہیں کریں گے۔ بہن کہتی ہے میں وہ جانتی ہوں، یہ ایک سوال تصور کیا تھا وہ، لیکن میں آپ سے کچھ نہیں پوچھتی سوائے اس کے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے زندگی کے زیادہ تر حصے میں بد دعا موصول کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کروں گا۔ میں نہیں جانتا بہن آپ کے لیے کس نے بد دعا کی، لیکن انشاءاللہ میں آپ کا نام نہیں جانتا، لیکن آپ جو بھی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطیے سے نوازے، آپ کی تمام خواہشات کے لیے، آپ کی تمام عبادت کے لیے اللہ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ایک التحیات الہی کہتے ہیں۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ لہٰذا مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم آپس میں اچھے الفاظ بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا، دعوت، غیر مسلموں کے لیے دعوت، مسلمانوں کے لیے دعا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو ابھی بات کہے یا خاموش رہے۔ لہٰذا جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اچھے الفاظ کے ساتھ ملیں، کسی پر تنقید نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی اچھی بات نہ ہے محض اپنا منہ بند رکھیں۔ الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. You've been saved.